بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ساتھیوں کو یا علی مدد. ہمارے کچھ دوستوں نے کراچی سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم اردو کے اندر کوشش کر کے جو آج کل حالات سے دنیا گزر رہی ہے اس کے بارے میں کچھ انڈرسٹینڈنگ، کچھ وضاحت کرنے کی کوشش کریں. ہم آپ تمام سے دعا کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر دلی دل میں مولا سے مدد مانگیں کہ ہم علمی طور پر اپنے دوستوں کی کچھ مدد کر سکے ان اوقات میں. نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام، یا مولا مدد فرما، یا مولا مدد فرما، یا مولا مدد فرما. توفیق، تائید، ہمت و یاری. ہم اس کا آغاز قرآن کی ایک آیت جو سورہ بقرہ میں ہے اس سے کریں گے. اس کا ریفرنس ہے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے خداوند تعالیٰ نے ہر ہمیشہ لوگوں کو اور اسپیشلی خصوصاً مومنوں کو آزمانے کی قرآن میں بات کی ہے. جی. سورہ نمبر 2 آیت 155. اور ہم ضرور کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. آیت 156. ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر 5 آزمائش کے اندر جو پہلی آزمائش تھی وہ خوف کی تھی. اور خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو ان چیزوں میں آزمائیں گے جس میں نمبر 1 خوف ہے. آج دنیا کے اندر جو خوف پھیلا ہوا ہے، حالانکہ یہ ویلڈ خوف ہے، ایک ایسی بیماری کہ جو سائنٹسٹ کو ابھی تک شاید پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئی ہے، لیکن ایسے حالات کے اندر مومنوں کا کیا شیوا ہوتا ہے. ایک اسماعیلی ہونے کے ناطے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں امام کے اوپر بھروسہ ہے تو ہمیں ایسی حالت میں کس طرح سے ری ایکٹ کرنا چاہیے، ہمارے اعمال کیا ہونے چاہیے. اگر ہم امام سلطان محمد شاہ ہماری جانب سے فدا ہو کہ ایک فرمان کو یاد کریں کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کتنی ہی دعائیں کریں لیکن کچھ تکالیف آپ کے اوپر پھر بھی آئیں گی. اگر آپ مومن ہیں تو آپ اس کے اندر صبر کریں گے. یہ فرمان میں صرف پیرافریز کر رہا ہوں، آپ اس کو خود ہی ڈھونڈ کر غور سے پڑھ لیں کہ امام کی اتنی شفقت، اتنی محبت، اتنی دعاؤں کے باوجود دنیا کے اندر کچھ تکالیف مومنوں پر آتی ہے. فرق اتنا ہے کہ جب یہ تکالیف پوری دنیا پر آتی ہے تو لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے کمپیئر ٹو مومنوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے. بس فرق صرف اتنا ہے. جیسا آپ نے ابھی اس آیت کے اندر سنا
کہ جب خداوند تعالیٰ آپ کو خوف کے اندر آزمائے تو جو مومن ہوگے، جو ایماندار ہوگے، وہ صبر کریں گے. اور آیت نمبر 156 میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ لوگ خداوند تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں. انگلش میں اس کو ریفر بیک، کہ ہم خداوند تعالیٰ سے ایسی حالات میں رجوع کرتے ہیں. یعنی کہ ہماری جو توکل ہے، ہمارا جو ایمان ہے، وہ امام کی طرف ہے، اور ہم امام سے رجوع کرتے ہیں کہ یا مولا تو اسی حالت میں ہمیں توفیق، تائید، ہمت و یاری عنایت فرما، تاکہ ہم اس ٹیسٹ سے، جو ٹیسٹ ہمارے پر ہے آج، اس سے ہم اچھی طرح سے صبر کے ساتھ نکل سکیں. اس کو اگر آپ ایک امتحان کی طرح لیتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں، کیونکہ جب ہم اس امتحان میں پاس ہو گئے، کامیاب ہو جائیں گے، تو اس کے بدلے میں انشاءاللہ علی اللہ ہم پر رحم کرتے ہوئے ہمارے درجات کو بلند فرمائیں گا اور ہمارے ایمان میں اور مضبوطی دیں گا اور ہماری عبادت بندگی میں اور ترقی دیں گا. اگر مولا نے ہمارے لیے اپنے ظاہری جماعت خانے کے دروازے بند کیے ہیں تو کیا بعید ہے کہ مولا ہمارے لیے اپنے باطین کے دروازے کھول دے. اگر یہ بات ہے تو ناچیز کے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس امتحان میں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں. بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ تسبیحات کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے، زیادہ عبادت کرنی ہے، اور انشاءاللہ آپس میں مل کر ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کرنی ہے. یعنی کہ آپ اس تکلیف کے زمانے میں، اس تکلیف کے وقت کے اندر تمام اپنے بھائی بہنوں کو مدد کریں، جو بھی ان کو مدد کی ضرورت ہے. اگر ان کو ایموشنلی ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ اس کو ایموشنلی مدد کریں. اگر ان کو کوئی مالی مدد کی ضرورت ہے، کسی وجہ سے بھی ایسے حالات میں، چونکہ اس کے اندر اکنامک بھی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے، آپ اس کو مالی مدد کریں. اگر ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ دعاؤں سے ان کی مدد کریں. اگر ان کو صرف کسی ساتھ کی ضرورت ہے تو آپ اس کو ساتھ دیتے ہوئے اس کی مدد کریں، لیکن آپ ایک اچھے مومن کی طرح اس کی مدد کریں. ایک اور آیت آپ کے سامنے پیش ہے، اور دیکھیں کہ ایک مومن کا کیا شیوا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے ایسی حالات کے اندر. تو یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191. جی، سورہ نمبر 3 آل عمران آیت 191. جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے خدا کو یاد کرتے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے گا. 3 کی 193. اے پروردگار ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے. اے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا. آمین. آگے پڑھیں. بس یہاں تک. تو آپ نے دیکھا کہ ایک مومنوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ہمیشہ کی طرح جب ایسے حالات سے گزرتا ہے تو وہ کھڑے، بیٹھے اور سوئے خداوند تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے کہ یا مولا تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. یہ بہت اچھا موقع ہے ہمارے لیے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے، بہت اچھا ایک موقع ہے. اور اگر ہم اسی طرح سے امام کو یاد کریں گے
تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ تکلیف بہت جلدی اور بہت ہی آسانی سے ہم سے الگ ہو جائیں گی، گزر جائیں گی ہم پر سے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ اپنے بھائی بہنوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اور اس کے اندر انشاءاللہ بہت زیادہ ترقی ہے۔ اگر یہ ایک خداوند تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو دنیا کے اندر آپ کے ظاہر میں اور آپ کے باطن دونوں کے اندر کچھ نشانیاں دکھاؤں گا، اور پھر فرماتے ہیں کب تک؟ جب تک کہ آپ کو یقین نہیں آ جاتا ہے۔ اگر یہ بات ہے اور یہ ہم پر خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ، ایک نشانی ہے، تو کیا ہم اس نشانی کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا یہ ہماری طرف یہ نشانی ہے ظاہر میں کہ خداوند تعالیٰ جب چاہے وہ اپنے قادر مطلق کے معجزے سے، خداوند تعالیٰ اپنے اس معجزے سے، اپنے زور سے، اپنے غلبے سے دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ کیونکہ شاید آج تک ہم نے یہ سمجھا تھا کہ دنیا کے اندر ہم جو کرنا چاہیں اپنی منمانی کر سکتے ہیں ہم، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں فری ول دی ہے۔ لیکن آج ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس چھوٹی سی بیماری سے پوری دنیا مغلوب ہو چکی ہے، اور پوری دنیا، تمام لیڈرز ادھر ادھر دورے جا رہے ہیں، اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کریں۔ اگر اتنی چھوٹی بات کے اندر پوری دنیا گھبرائی ہوئی ہے، تو آپ سوچیں کہ اگر علی اللہ چاہے تو 1 منٹ کے اندر پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں لپٹ کر قیامت برپا کر سکتا ہے، اور اس دنیا کو ختم کر سکتا ہے، اور لوگوں کے تمام وہ گمان جو وہ کرتا ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ ہماری مرضی سے کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام درے کے درے رہ جائیں گے، کیونکہ ہم بس وہی کر سکتے ہیں جو تھوڑا بہت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ علی اللہ چاہے تو ہمیں تہن و کرن، یعنی کہ ولنگلی اور انولنگلی، اگر ہم ولنگلی علی اللہ کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں آج، اور اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور اس پر یقین نہیں کرتے ہیں، اور اس کی تسبیحات نہیں کرتے ہیں، اس کو یاد نہیں کرتے ہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ انولنگلی، زبردستی سے ہماری توجہ اپنی طرف کھینچیں گا، اور ہم سے زبردستی دعا اور تسبیحات اور عبادت کروائیں گا۔ اگر ہم خوشی سے کریں گے ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اگر ہم اس ٹیسٹ کو صرف ایک ٹیسٹ کی طرح لیتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں اور اپنی خوشی سے مولا کو یاد کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ کل اگر وہ ہمیں زبردستی سے یہ کام کروائیں گا تو اس کے اندر ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا اور تکلیف بہت زیادہ ہوگی۔ یہاں پر ہم جو خوف کی بات کر رہے تھے، چونکہ خوف کا تعلق ان نون فیوچر سے ہے، یعنی کہ مستقبل کو جس کو ہم نہیں جانتے ہیں، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ خوف آتا ہے۔ تو آئیں ہم مل کر 11 مرتبہ نادلی کی تسبیح پڑھیں اور مولا سے مدد طلب کریں۔ جی بسم اللہ۔ نادی علی مظہر العجائب تاج آنن لگا فی النوائب کل حمد و غم سینجے علی بولایتک علی اللہ علی اللہ
of all the wonders, you will surely find him helping in difficulty. All worries and sorrow will disappear through your love, through your love. Ali Allah, Ali Allah, Ali Allah. Nade aliyan mazhar al-ajaib, Kastau anan laka fin nawaib. Kullu hammin wa hammin sayanjali biwilayatika. Ali Allah, Ali Allah, Ali Allah. Nade aliyan mazhar al-ajaib, Kastau anan laka fin nawaib. Kullu hammin wa hammin sayanjali biwilayatika. Ali Allah, Ali Allah, Ali Allah. Nade aliyan mazhar al-ajaib, Kastau anan laka fin nawaib. Kullu hammin wa hammin sayanjali biwilayatika. Ali Allah, Ali Allah, Ali Allah. Nade aliyan mazhar al-ajaib, Kastau anan laka fin nawaib. Kullu hammin wa hammin sayanjali biwilayatika. Ali Allah, Ali Allah, Ali Allah. Nade aliyan mazhar al-ajaib, Kastau anan laka fin nawaib. Kullu hammin wa hammin sayanjali biwilayatika. Ali Allah, Ali Allah, Ali Allah. Nade aliyan mazhar al-ajaib, Kastau anan laka fin nawaib. Kullu hammin wa hammin sayanjali biwilayatika. Ali Allah, Ali Allah, Ali Allah. Nade aliyan mazhar al-ajaib, Kastau anan laka fin nawaib. Kullu hammin wa hammin sayanjali biwilayatika. Ali Allah, Ali Allah. Nade aliyan mazhar al-ajaib, Kastau anan laka fin nawaib. Kullu hammin wa hammin sayanjali biwilayatika. Ali Allah, Ali Allah, Ali Allah. Nade aliyan mazhar al-ajaib, Kastau anan laka fin nawaib. Kullu hammin wa hammin sayanjali biwilayatika. Ali Allah, Ali Allah, Ali Allah. مولا تمام دعاؤں کو ہمارے لیے قبول فرمائے اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین یا علی مدد.